بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا سبق نمبر جو ہے وہ 12 ہے اور اس کا نام ہے پاکستانی مسیحا، اور حاصلات تعلم ہے کہ آپ تقریر کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو اس میں پڑھا ہے اسے آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ اب بچوں یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ عبدالستار ایدی صاحب کی تصویر ہے۔ آپ میں سے تمام بچے مجھے امید ہے کہ آپ ان سے واقف ہوں گے۔ یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے فلاحی کام جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ آپ ایدی کی ایمبولنس دیکھ رہے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایدی فاؤنڈیشن کی جو ایمبولنس ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں مصیبت زدہ لوگوں کے لیے وہ لوگوں سے چندہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر پھر دیکھیں یتیم بچوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر جو بچے گم جاتے ہیں ان کو اپنے پاس جو ہے وہ پناہ دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار کام ہے جو ایدی فاؤنڈیشن سر انجام دے رہی ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں یہ ان کی جو ہے وہ بیوی ہیں بلقیس ایدی، جو کہ ان کے شانہ بشانہ کام کری ہیں۔ ان کے وفات کے بعد انہوں نے اس کام کو سنبھالا۔ بچوں ہم آج اپنا سبق یہاں سے شروع کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 69 سے، اور اس کا جو ذرا پہلا پیراگراف ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہاں پر اس کے کچھ نئے الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں، آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں، معاشرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ہم سب مل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے خاندان والے بھی ہوتے ہیں، اور جس میں ارد گرد ہمارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ہمارا اسکول ہوتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جس میں پورا ایک نظام ہوتا ہے اور ہم اس میں مل کر رہتے ہیں، تو اس کو ہم معاشرہ یعنی سوسائٹی کہتے ہیں، جس میں مختلفاً نوع لفظ ہے، مختلفاً نوع، اس کا مطلب ہے مختلف اقسام کے، مختلف قسم کے، ٹھیک ہے، ہر معاشرے میں مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں۔ کہیں پر سیلاب آ جاتے ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، زلزلے، بیماریاں اور دیگر قدرتی آفات۔ قدرتی آفات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت جو ہے وہ پریشانی آ جاتی ہے، کہیں پر کسی کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کہیں پر بجلی گر جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یہ تمام قدرتی آفات ہیں، بھی زندگی کی حقیقتیں ہیں، یعنی زندگی کی سچائیاں ہیں، ان میں حقیقت ایسے جو ہے وہ حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ بھری گھڑیوں میں کوئی ایسا فرد پیدا ہوتا ہے جو انسانی دکھوں کا مداوا بن جاتا ہے۔ اب جب اس طرح کے مشکلات آتی ہیں، ایسے مختلف لمحات میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو انسان کے دکھوں کا علاج بن جاتا ہے۔ یہاں پر وہ بیماری والا علاج نہیں آئے گا، مداوا کا مطلب بھی علاج ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دکھوں کا علاج یعنی دکھوں کو دور کرنے والا جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور ہم وطنوں کے لیے مسیحا ثابت ہوتا ہے۔ اب لفظ آپ کے سبق کا نام بھی مسیحا ہے۔ مسیحا کا مطلب ہے جان بچانے والا، ٹھیک ہے، تو مسیحا ثابت ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں ایسے ہی ایک فرد کا نام عبدالستار ایدی ہے، یعنی ایدی فاؤنڈیشن کا بانی۔ ابھی آپ کو میں پیچھے جیسے اس سبق کا نام بتا چکی ہوں۔ اب یہ والا جو پیراگراف ہے یہ ان کا ایک مختصر تعارف ہے۔ یہ 1928 میں بھارت کے شہر جونا گڑھ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جب یہ 11 برس کے تھے تو ان کی والدہ کو ایک بیماری نے معذور کر دیا۔ معذور کا مطلب ہے کہ جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، یا کسی اور جو ہے وہ صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم معذور کہتے ہیں۔ اب یہاں پر نو عمر لفظ ہے۔ نو عمر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 سال کا، نو عمر کا مطلب ہے نو عمر بچہ، یعنی کم عمر بچہ جو تھا، جس کی عمر کم تھی، چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے والدہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دی، یعنی کہ بہت زیادہ والدہ کی خدمت کی۔ وہ کئی سال والدہ کی خدمت کرتا رہا، لیکن بیماری نے اسے بے بس کر دیا، یعنی کہ ان کی بیماری ایسی تھی کہ وہ ٹھیک ہو کر نہیں دے رہی تھی، اور وہ بے بس تھا کہ ان کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ صرف 19 برس کے تھے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کے انتقال کے بعد عبدالستار کی دنیا ہی بدل گئی۔ دنیا ہی بدل گئی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا گھر بدل گیا یا کچھ اس طرح سے، بلکہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک عہد کر لیا کہ جیسا میری ماں جو ہے وہ ایک بیماری سے مری ہیں، فوت ہوئی ہیں، اور میں نے بہت دکھ دیکھا ہے، تو میں اب کوشش کروں گا کہ میں کسی کو دکھ میں نہ دیکھوں اور لوگوں کے دکھوں کو دور کروں۔ تو انہوں نے دکھ انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب و لین بنا لیا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ
بنا لیا کہ اب وہ اپنی زندگی جو ہے وہ دکھی لوگوں کی، انسان سے لکھا ہے، دکھی انسانوں کی خدمت میں گزاریں گے۔ اب بچوں 1947 میں پاکستان بنا تھا، اور اس سے پہلے وہ بھارت کے شہر جونا گڑھ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ پھر 1957 میں یعنی ہجرت کرنے کے 10 سال بعد پاکستان میں ایک متعدی بیماری کراچی میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ متعدی کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیماری جس سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، چھوت کی بیماری، جیسا آج کل آپ کرونا وائرس دیکھتے ہیں، کرونا وائرس بھی ایک متعدی بیماری ہے۔ تو کراچی میں بھی کچھ اسی قسم کی کوئی بیماری پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو عبدالستار عیدی نے مخیر حضرات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خیرات دے سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسہ دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے پیسے سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو مخیر حضرت سے یعنی لوگ جو ہوگا ان سے بنا ہے، تو اس کو مخیر حضرات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خیرات دے سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک فری ڈسپنسری قائم کی۔ ڈسپنسری جہاں پر ڈاکٹر ہوتا ہے، دوائیاں دی جاتی ہیں، اس کو ڈسپنسری کہتے ہیں۔ اب ہے رفتہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ۔ یہ سلسلہ عیدی فاؤنڈیشن کے قیام تک جا پہنچا۔ اب یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور ان کا یہ کام بڑھتا گیا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن کے قیام تک جا پہنچا۔ ان کا یہ چھوٹا سا کام آہستہ آہستہ ایک بڑی فاؤنڈیشن میں بدل گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس فاؤنڈیشن میں نے عبدالستار عیدی کی قیادت میں پورے ملک میں فلاحی کاموں کا جال بچھا دیا۔ فلاحی کام یعنی دوسروں کی بھلائیوں کا جو ہے وہ کام کرنا جو ہے، جال بچھا دیا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ پھیل گیا۔ عیدی فاؤنڈیشن کے تحت یتیم خانے بنائے گئے ہیں، ڈسپنسریاں ہیں، ایمبولینس ہے، معذور افراد کی بحالی کے مراکز۔ بحال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام کے قابل بنانا۔ معذور لوگ اب جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ایسے کچھ ہنر سکھائے جاتے ہیں جس سے وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر بے گھر اور لاوارث یعنی جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی یہ سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے مراکز دوسرے ممالک میں بھی قائم کیے گئے ہیں۔ لاکھوں مستحق کا مطلب ہے جن کا حق ہوتا ہے، ان کی یہ مدد کرنے میں جو ہے وہ کامیاب مدد کر رہے ہیں، ان کو کامیاب زندگی بنانے کے قابل کر چکے ہیں۔ اب بہت سارے بچے گم شدہ کا مطلب ہے گم جاتے ہیں، تو اس فاؤنڈیشن کی مدد سے ان کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے اخباروں میں اشتہار دیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کا پتہ چلایا جاتا ہے، اور ان کو ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری خواتین، عورتیں جن کو ان کے کبھی جو ہے وہ کسی وجہ سے گھر سے انہیں نکال دیا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو ایسی عورتوں کو بھی عیدی ہومز میں پناہ دی جاتی ہے۔ اور پھر ان کی جو ایمرجنسی سروس ہے وہ 24 گھنٹے جاری رہتی ہے، یعنی کہ کہیں پر بھی کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو تو یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے عیدی کے جو ہے وہ تقریباً 250 عیدی مراکز قائم ہو چکے ہیں، اور یہ ہر مشکل گھڑی میں کام آتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کا مطلب ہے بیوی، ان کا نام بلقیس عیدی ہے، وہ بھی ان کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھ انسانیت کی خدمت کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ شیوا کا مطلب ہے انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ، اپنی عادت بنا لیا اس کو۔ اب بچوں آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں، نئے الفاظ خط کشیدہ کریں، اور ان کے معنی اپنی جو ہے وہ کاپی پر لکھ کر مجھے دکھائیں۔ بہت شکریہ۔